تیسری بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، غیر مقلدین یہ زور لگاتے ہیں کہ ہماری نماز نبی والی ہے اور حنفیوں کی نماز جو ہے یہ ابو حنیفہ والی. تو ہمارے ملتان کے ایک بزرگ نے نماز لکھی ہے نماز حنفی، اس کو انہوں نے بنیاد بنایا بھی یہ حنفی نماز ہے اور ہماری نماز کون سی ہے؟ صلاۃ الرسول ہے. تو لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں حنفی نماز نبی کی نماز، ابو حنیفہ کی نماز اہل حدیث کی نماز. پھر دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ بخاری میں ہے، بخاری مسلم والی نماز ہے، اور حنفیوں کی نماز جو ہے بارو بار والی ہے. اب کتاب الصلاۃ شروع ہونے لگی ہے، ذرا خیال کر کے بیٹھنا. غیر مقلدین کی نماز بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں بھی نہیں ہے، ابو داؤد میں بھی نہیں ہے، ترمذی میں بھی نہیں ہے، نسائی میں بھی نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے، موطا مالک میں بھی نہیں ہے. غیر مقلدین کی پوری نماز، کامل نماز، یہ ایک مستقل بات ہے کہ دنیا غیر مقلدیت سے آپ سوال کریں کہ آپ اپنی کامل نماز حدیث کی کسی کتاب سے دکھا دیں، اول سے لے کے آخر تک. تو دنیا کا کوئی غیر مقلد اپنی کامل نماز بخاری مسلم وغیرہ سے نہیں دکھا سکتا. خود امام بخاری نے اپنی نماز نہیں دکھائی بخاری سے. لنٹر دیکھ لو، یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ غیر مقلدین کا جو دعویٰ نا ہم صلاۃ رسول پڑھتے ہیں، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ان کی صلاۃ رسول حدیث کی کسی کتاب میں نہیں. جس ترتیب سے وہ پڑھتے ہیں، جیسے جیسے پڑھتے ہیں، اس آیت کے ساتھ بالکل نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے ماخذ 4 ہیں، 2 نہیں ہیں. جو شریعت کا 1 یا 2 ماخذ بتائے وہ الیوم اکملت لکم دینکم کا منکر ہے، کیونکہ دین کے ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو 2 ماخذ سے حل نہیں ہوتے، جبکہ دین مکمل ہے. تو ماخذ 4 ہے، قرآن، سنت، اجتہاد، پھر اجتہاد سب کٹھے تو اجماع، اختلاف تو قیاس. یہ 4 ماخذ کے بغیر نماز کی کامل صورت آپ کو نہیں مل سکتی. نہ 1 ماخذ والوں کے پاس نماز ہے منکرین حدیث کے پاس، اور نہ 2 ماخذ والوں کے پاس نماز ہے. نماز موجود ہے 4 ماخذ والوں کے پاس. جس مذہب میں پوری نماز ہی نہ ہو وہ مذہب حق ہوگا باطل ہوگا. نماز ہی کوئی نہیں اپنے اصول کے مطابق، ہماری چوری کرنی پڑے گی. تو غیر مقلدین کی نماز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ یاد رکھ لو. 2 ماخذ نہیں، 4 ماخذ سے کامل نماز ہو سکتی ہے، 2 ماخذوں سے نہیں ہو سکتی. اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں اور پکی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اور یہ حدیث میں یہ بات سمجھ گئے آخر تک تو آپ کو کتاب الصلاۃ سمجھ آ گئی. اگر نہیں سمجھے تو پھر نہیں ہے. یہ تیسری بات ہے. ربط بھی آ گیا، صلاۃ کا لغوی اور شرعی معنی بھی آ گیا، اور تیسرا فائدہ بھی آ گیا